آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ رب جو ہے، جو آپ کا رب ہے، جو اللہ ہے، جو ایشور ہے، جو گاڈ ہے رب العالمین، اس کا ہے ہر شے سے اس کا جوڑا ہے۔ جیسے رات اور دن ہے، ایسا ہی سچا ہے تو جھوٹا بھی ہے، اور پہلے جھوٹا آئے گا پھر سچا آئے گا۔ اور سچے کی پہچان کیا ہے؟ جیسے سورج آتا ہے تو اندھیرا قائم رہ پاتا ہے؟ نہیں، سورج اندھیرے کو بھگا دیتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جب سچا آتا ہے تو سچا آ کر جھوٹے کا سحر توڑ دیتا ہے۔ سچے کی پہچان یہی ہوتی ہے۔ پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ جو جھوٹا آتا ہے، جب تک سچا نہیں آتا تب تک جھوٹے کا سحر موجود رہتا ہے، جھوٹے کی چر زبانی موجود رہتی ہے، کیونکہ اس میں اس کا کمال نہیں ہوتا، یہ رب کا قانون ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ایسا دشمن وہ نہیں لاتا کہ جو اس کا سحر توڑ دے۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی ضربیں تو پڑتی رہیں تاکہ لوگوں، عقل والوں کے اوپر واضح کیا جائے کہ اے لوگوں، اگر یہ سچا ہوتا، اس کے اوپر یہ ضربیں پڑتی، یہ ذلیل ہوتا، یہ 2 ٹکے کے مولویوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتا؟ نہیں، رب چھوٹی چھوٹی ضربیں تو اس کے اوپر پڑواتا رہتا ہے، لیکن اس بت کو اس وقت تک نہیں توڑتا جب تک سچا نہیں آتا۔ کیوں؟ اس بت کو سچے نے آ کے توڑنا، یہ تو سچے کی پہچان ہے۔ اور کیسے توڑنا ہے؟ جب آپ کو بتایا ہے کہ رب کا کام کیا ہے؟ رب کا کام جوڑا۔ رب کوئی بھی کام کرتا ہے تو پہلے زبان سے کرتا ہے۔ جب رب زبان سے اپنا کام کر لیتا ہے تو پھر وجود میں رب کے ہاتھ بھی ہیں۔ اب جو کذاب تھا، وہ جو کذاب کا بت تھا، یہ جو کذاب، یہ جو ایک کلٹ ہے، یہ جو جماعت، یہ جو اپنے آپ کو جماعت کہتے ہیں، یہ جو کلٹ ہے، جو کذاب کا کھڑا کیا ہوا جو بت ہے، اس کو پہلے رب زبان سے، جو سچا ہے زبان سے پاش پاش کرے گا۔ یہ آپ کے سامنے رب کی زبان ہے، رب اپنی زبان سے پاش پاش کرے گا، اور جس نے زبان سے پاش پاش کر دیا پھر اس کے بعد رب اپنے ہاتھوں کو حرکت میں لائے گا، پھر رب کے ید، رب کا ہاتھ حرکت میں آئے گا، کیونکہ رب زبان سے کوئی بات کہے اور عمل سے اسے پورا نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آج اگر رب کی زبان حرکت میں آ گئی ہے اس گروہ کے بارے میں، اس گروہ کے خلاف، آج اگر رب اپنی زبان سے اس گروہ کو پاش پاش کر رہا ہے تو جان لو، اگر یہ رب کا کام ہے تو اب رب اس گروہ کو اپنی زبان کے بعد اپنے ہاتھوں سے پاش پاش کرے گا۔ اگر ہاتھوں سے پاش پاش نہ کیا رب نے اپنے ہاتھوں سے، تو پھر میں بھی مرزا کی طرح کذاب ہوں گا۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو زبان سے باطل کو پاش پاش کر دے وہ حق کے علاوہ دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ 100 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، کوئی بھی زبان سے پاش پاش کر پایا؟ نہیں کر پایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کام ہی حق ہے، یہی تو حق کی پہچان ہے۔ اگر حق کے علاوہ کوئی اور کر پائے گا تو وہ حق ثابت ہو جائے گا۔ وہ تھوڑا تھوڑا رب دیتا ہے، تھوڑا تھوڑا ضربیں لگانے کے لیے، وہ تھوڑا تھوڑا جو پاش کرتے ہیں، وہ چوٹیں لگاتے ہیں، وہ رب کا ہی کام ہوتا ہے تاکہ بیچ میں جو عقل والے ہیں وہ غور کریں، وہ سمجھ لیں، وہ جان لیں اگر یہ حق ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ضربیں نہ پڑتی، یہ ذلیل نہ ہوتا۔ لیکن آج پاش پاش کیے جانے کا وقت آ گیا۔ اے خود کو احمدی کہلوانے والوں، مرزائیوں، قادیانیوں، اب تمہارے اس کلٹ کے پاش پاش ہونے کا وقت آ گیا۔ جان لو یہ تمہارا رب جو رب العالمین ہے وہ تم سے کلام کر رہا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس کلٹ کو پاش پاش ہونے سے نہیں بچا سکتی، رب کے عطاب سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ اسی قرآن میں، جس قرآن کو تم مانتے ہو، تسلیم کرتے ہو، گلے سے لگائے ہوئے ہو، اسی قرآن میں لکھا ہوا ہے رب کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے کہ ایسے لوگ، ایسے افراد میرے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہیں، مجھے ان سے نفرت ہے، کراہت ہے، جو زبان سے ایک بات کہیں اور اپنے عمل سے اسے ثابت نہ کریں۔ تو جس کا قانون یہ ہے، جس کی سنت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بات وہی کی جائے جس کو آپ پورا کر سکتے ہو، کیا وہ خود ایسی بات کرے گا جسے وہ پورا نہیں کر سکتا؟ کہ زبان سے کسی کو غلط کہے اور عمل سے، اپنے کردار سے، پریکٹیکل اپنے ہاتھوں سے اسے غلط ثابت نہ کر پائے؟ زبان سے اس کو پاش پاش کر رہا ہو، اس کو چکنا چور کر رہا ہو اور عمل سے اسے چکنا چور کر نہ پائے، کیا رب ایسا ہو سکتا ہے؟ رب کہتا ہے کوئی بھی بات کرنی ہے، کسی کو کچھ کہنا ہے تو پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، اگر
تم وہ خود ہو, تمہارے اندر وہ کوالٹی, وہ خصوصیت ہے تو دوسرے کو کہو. دوسرے کو کہنے سے پہلے خود ویسے بنو. جو رب تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہے, کیا وہ خود اس خصوصیت سے پاک ہوگا, خالی ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رب وہی کہتا ہے جو وہ خود ہے, اس لیے کہا کہ رب کا, اللہ کا رنگ اختیار کرو, یعنی جیسا اللہ ہے ویسے بنو. جب اللہ یہ کہہ رہا ہے جیسا میں ہوں ویسے بنو, تو کیا خود وہ اس کے برعکس کرے گا؟ اگر اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے, رب العالمین کا قانون ایسا نہیں ہے, رب ایسا نہیں ہے, رب کا رنگ ایسا نہیں ہے کہ جو وہ زبان سے کہے عمل سے اسے پورا نہ کرے, تو پھر جو لوگ زبان سے جو بات کرتے ہیں عمل سے اسے ثابت نہیں کرتے, تو ان سے اسے نفرت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ پھر تو وہ رب کا رنگ ہی اختیار کیے ہوئے ہیں. اس کے باوجود اگر وہ نفرت کرتا ہے, کراہت کرتا ہے, انہیں ناپسند کرتا ہے, ان کے اوپر اس کا غضب بھڑکتا ہے, تو کیوں؟ اسی لیے کیونکہ یہ اللہ کا رنگ ہی نہیں ہے کہ جو بات آپ زبان سے کرتے ہو عمل سے اسے ثابت ہی نہ کر پاؤ. وہی کرو جو تم عمل کر سکتے ہو. اگر تم کوئی بات, کوئی الفاظ منہ سے نکالتے ہو اور وہ گراؤنڈ ریالٹی نہیں بنتے, تو اس کو کہتے ہیں منہ کی پھونک, منہ کی ہوا. یہ تو کوئی بھی خارج کر سکتا ہے, یہ تو باطل کی پہچان ہے, یہ تو باطل کرتا ہے, وہ حق کی نہ ہوا. آج اگر رب زبان سے اس بت کو, یہ قادیانیت کو, مرزیت کو, دین قادیان کو پاش پاش کر رہا ہے, تو جان لو اب عمل سے بھی پاش پاش کرنے کا وقت آ گیا. تمہارے پاس وقت بہت کم ہے, تمہیں نشان عبرت بنایا جائے گا. عقل کے ناہن لو, ہوش کے ناہن لو, غور کرو, رب کی دی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال کرو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے. اب تمہارے پاس وقت بہت کم ہے. ابھی تو ہمارے اس سلسلے کی ابتدا ہے, جیسے جیسے آگے بڑھیں گے ہر پہلو سے جو حق ہے, جو حقائق ہیں, وہ آپ کے سامنے لائیں گے.